یہ کہانی ایک ایسے رازی خزانے کی ہے جو کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ کالی ریت جو سمندر کے کنارے بکھری ہوتی ہے، کسی کو اس میں کبھی کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آئی، لیکن اب ایک شخص ابراہیم تراورے نے اس ریت کو سونے میں بدلنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے یہ راز پہچانا کہ یہ سیاہ ریت دراصل سونے، آئرن اور ٹائٹینیم جیسی قیمتی دھاتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کا فرق یہ تھا کہ یہ چھوٹے ذرات اتنے باریک تھے کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابراہیم نے ان دھاتوں کو نکالنے کا ایک نیا طریقہ تیار کیا ہے، جس سے نہ صرف اس ریت کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ پورے علاقے کے لیے خوشحالی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس طریقہ کار سے برکینا فاسو جیسے غریب ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اس کا شمار دنیا کے طاقتور ممالک میں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم نے اپنی قوم کے لیے یہ راستہ اپنایا اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد چین جیسے طاقتور ممالک نے اس کام کو مزید بڑھانے کے لیے اپنی جدید مشینری کی پیشکش بھی کی ہے، جس سے یہ عمل اور تیز اور محفوظ ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف برکینا فاسو کی معیشت مضبوط ہوگی بلکہ عالمی سونے کی مارکیٹ میں بھی ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ عام سی کالی ریت جسے لوگ سمندر کے کنارے اپنے قدموں تلے روند دیتے ہیں، حقیقت میں سونے کا خزانہ بن سکتی ہے؟ جی ہاں، وہی ریت جو صدیوں تک کسی کے دھیان میں بھی نہیں آئی، اب ابراہیم تراورے کے ہاتھوں میں ایک ایسا راز بن گئی ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو حیران کن صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے یہ سب کیسے کیا اور کیوں باقی دنیا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ کالی ریت ہے کیا؟ بظاہر یہ صرف ایک عام سی ریت ہے جو سمندر کے کناروں پر تہ در تہ جمی رہتی ہے۔ دیکھنے والے کے لیے یہ صرف مٹی اور بجری کا ڈھیر لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس میں ایک ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کا اندازہ صدیوں تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ اس ریت کے ہر ذرے میں آئرن، ٹائٹینیم اور سب سے بڑھ کر سونے کے باریک ذرات موجود ہیں۔ یہ ذرات اتنے چھوٹے ہیں کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہزاروں سال تک زمین کھودتے، پہاڑوں کو توڑتے اور دریاؤں میں جال ڈالتے رہے تاکہ سونا حاصل کر سکے، مگر کسی کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ سمندر کے کنارے پھیلی ہوئی یہ سیاہ ریت بھی سونے کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہو سکتی ہے۔ ابراہیم تراورے نے وہ راز پہچان لیا جو سب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے سمجھا کہ اصل دولت ہمیشہ زمین کی گہرائیوں میں نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی یہ ہمارے سامنے بھی چھپی ہوتی ہے، بس ضرورت ہے اس کو پہچاننے کی، اور یہی پہچان برکینا فاسو کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ابراہیم تراورے نے سوچا کہ اگر چین ریشم کی ایک ڈور سے پوری دنیا کی تجارت بدل سکتا ہے، اگر مشرق وسطیٰ کے مالک تیل کے ذخائر سے عالمی طاقتوں کی صف میں آ سکتے ہیں، تو پھر افریقہ اپنی اسی کالی ریت سے دنیا کو حیران کیوں نہیں کر سکتا؟ یہی سوچ اسے ایک نئے راستے پر لے آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کالی ریت کو ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ اسے سونے میں تبدیل کر کے اپنی قوم کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے گا۔ ابراہیم تراورے نے اس مقصد کے لیے نیا راستہ اختیار کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ریت کے ہر ذرے سے سونا الگ کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ دنیا میں پہلے بھی کئی طریقے موجود تھے، مگر سب سے مؤثر طریقہ وہ تھا جو میگناطیسی اور کیمیکل عمل پر مبنی تھا۔ ابراہیم نے سب سے پہلے طاقتور میگناطیس استعمال کیے جنہوں نے ریت سے آئرن اور دوسری بھاری دھاتوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس طرح باقی وہ اجزاء بچ گئے جن میں سونا چھپا ہوا تھا۔ سب سے بڑا کمال اس وقت ہوا جب ابراہیم نے ایک خفیہ کیمیکل محلول تیار کیا۔ یہ محلول نہ تو عام تھا اور نہ ہی آسان، اسے ایک خاص تناسب اور خاص درجہ حرارت پر تیار کیا گیا۔ جیسے ہی یہ محلول ریت پر ڈالا گیا، باقی تمام اجزاء تحلیل ہو گئے، مگر سونا اپنی اصل حالت میں محفوظ رہا۔ اس سونے کی صفائی کا عمل بھی ایک اہم مرحلہ تھا۔ پہلے اس سونے کو مزید صاف کیا جاتا تاکہ ریت اور دوسری دھاتوں کو الگ کیا جا سکے۔ یہ کام دو طریقوں سے کیا جاتا تھا، ایک تو وزن کے حساب سے کیونکہ سونا باقی دھاتوں سے بھاری ہوتا ہے، اور دوسرا مقناطیسی عمل کے ذریعے تاکہ لوہا اور دوسری دھاتیں الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد جو مواد بچتا ہے اس میں سونا زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے ریفائننگ کا مرحلہ، یعنی سونے کو خالص بنانا۔ اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو آگ پر پگھلا کر باقی میل کو ختم کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ برقی عمل، جس میں سونے کو ایک خاص محلول میں ڈالا جاتا ہے اور کرنٹ کے ذریعے اسے خالص کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کے امتزاج سے وہ سونا تیار ہوتا ہے جو زیورات، بینکوں یا عالمی مارکیٹ میں استعمال کے لائق ہوتا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران ایک اہم بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور وہ ہے ماحول کی حفاظت۔ پرانے وقتوں میں جب بڑے بڑے پہاڑ کاٹے جاتے اور کیمیکل پانی میں ڈالے جاتے تو زمین اور فضا دونوں کو نقصان پہنچتا تھا، مگر اب جب پلانٹس لگائے جاتے ہیں تو وہاں ایسا نظام بنایا جاتا ہے کہ فضلہ باہر نہ نکلے، پانی کو دوبارہ استعمال کیا جائے اور زہریلے مواد کو باہر نہ آنے دیا جائے۔ یہ سارا عمل نہ صرف سونے کی تیاری کے لیے ہے بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ جب چھوٹے پلانٹس گاؤں اور شہروں میں لگتے ہیں تو لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں، نوجوانوں
को नौकरियां मिलती हैं और एक नया कारोबार कायम हो जाता है। इस तरह वो रेत जो कभी बेकार समझी जाती थी आज हजारों फानी कालों की रोजी का जरिया बन जाती है। इब्राहिम ट्राओरे के इस मंसूबे की खबर जैसे ही आलमी मार्केट में पहुंची एक तूफान बर्पा हो गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े तुजार कहने लगे कि अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अब तक ताकतवर ममालिक इसलिए ताकतवर समझे जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े ज़खायर थे, मगर अगर सोना समंदरी रेत से निकलना शुरू हो जाए और वो भी कम कीमत और तेज अमल से, तो दुनिया का तवाज़ुन पलक झपकने में बदल सकता है। चीन और रूस जैसे ममालिक इसको एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। उनका कहना था कि अगर बुर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जिस पर दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक भी चल पड़ेंगे। लेकिन मगरबी कंपनियां और पुरानी सोने की कानकीनी की सनत के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो उन्होंने पहाड़ों को काटने और खुदाई करने में की है वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसलिए कई कंपनियों ने इब्राहिम पर दबाव डालने की कोशिश की, कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रास्ते इख्तियार किए ताकि ये इनकलाब आगे न बढ़ सके। दुनिया की मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि ये दरियाफ्त अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आजाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि ये एक खतरनाक तजर्बा है जिसके नतीजे में माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। मगर इस बात पर सबका मुत्तफिक होना था कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये दुनिया की तारीख बदलने वाला होगा। ये सिर्फ बुर्किना फासो की कामयाबी नहीं होगी बल्कि दुनिया में मईशत और सियासत के नक्शे को नए सिरे से तरतीब देने वाला होगा। अब असल सवाल ये है कि क्या ये रास्ता वाकई एक आलमी इनकलाब लाएगा या ताकतवर ममालिक इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी इब्राहिम ट्राओरे के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है। चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकत है और उसके पास वो आला तरीन मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। खबर यह है कि चीन बुर्किना फासो के साथ एक बड़ी डील कर रहा है जिसके तहत वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहाँ लाकर काली रेत के ज्यादा तेज और महफूज तरीके से प्रोसेस करने में मदद देगा। अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बुर्किना फासो की सोने की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी बल्कि उसे आलमी मार्केट में एक मजबूत पोजीशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ चीन को भी एक नया मौका मिलेगा कि वो मगरिब को पीछे छोड़कर अफ्रीका में अपने कदम और मजबूत कर सके। इस तरह ये मंसूबा सिर्फ एक साइंसी तजर्बा नहीं रहेगा बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली का आगाज बन सकता है, जहां बुर्किना फासो और चीन मिलकर दुनिया की सोने की मार्केट का रुख बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे। जी नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।